میرا نام عالیہ ہے۔ میں 7 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میرے ابو نے جلدی دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کے لیے روکھی سوکھی روٹی دے دیتی۔ میں کمزور تھی لیکن پھر بھی خوبصورت تھی۔ جب میری سوتیلی ماں کی اولاد ہوئی تو وہ مجھ سے اور زیادہ بیزار ہو گئی۔ میرے باپ کو بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر کام کرتا اور ساری رات اپنی بیوی کو بند کمرے میں لے کر سویا رہتا تھا۔ اس نے بھی میری پرواہ نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا، میں 14 سال کی ہو گئی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں اور باپ کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اب عالیہ جوان ہو چکی ہے، اس کی شادی جلد از جلد کر دی جائے تو بہتر ہے۔ کیا پتا وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر لے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی سمجھدار تو نہیں تھی لیکن باتوں کا مطلب جانتی تھی۔ اس دن مجھے اپنی ماں شدت سے یاد آئی۔ مجھے اپنے باپ سے اچھی امید تو پہلے بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور 1 مہینے بعد میری شادی کر دی۔ میرا شوہر 30 سال کا ہٹا کٹا جوان تھا اور میں 15 سال کی معصوم اور کمزور لڑکی۔ کیونکہ میں شروع سے ہی ظلم و زیادتی برداشت کرنے کی عادی تھی، اس لیے سسرال جا کر مجھے کچھ خاص فرق محسوس نہ ہوا۔ میری ساس کا ہمارے گھر پر رعب تھا اور میرا شوہر اپنی ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ رات کو کمرے کا دروازہ کھول کر سوتا تھا اور جلد بھی میرے قریب نہیں آتا تھا۔ ایک دن منت کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج مجھے میرا حق ضرور دے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو میری ساس باہر کھڑی تھی۔ چلا رہی تھی کہ شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ جوان بہنیں ہیں تم، بیوی کو کمرے میں بند کر کے گھر میں بے حیائی پھیلاتے ہو، ان معصوم کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا شوہر بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح میں اس رات بھی بندے ہی رہ گئی۔ میری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے لیکن میں ابھی تک کنواری تھی اور مجھ سے نظریں نہیں ملاتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عالیہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی نامرد ہوں۔ میری ماں کو اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے وہ میری عزت رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہیں۔ میں تمہارے قریب نہ جاؤں، نہ جا سکوں۔ میرا یہ بھید تم سے چھپا نہیں رہا۔ دن بھر میں اپنی قسمت پر بہت روئی۔ اگلے روز اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا شادی کے لائق نہیں ہے تو آپ نے کیوں اس کی شادی کر کے میری زندگی برباد کی؟ میری ساس رونے لگ پڑی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، دونوں بیٹیاں اگلے گھر چلی جائیں گی، میرا ایک بیٹا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم ماں بیٹی کو زندگی جینے اور سنبھالنے کا کوئی سہارا مل جائے جو ہم ماں بیٹے کو پکا کر کھلائے اور سہارا دے۔ اس لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ میری پیاری بیٹی اب کبھی ہم کو چھوڑ کر مت جانا۔ میری ساس میرے سامنے روئے جا رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے بھر آیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ میری بھی کسی کو ضرورت ہے، میں صرف فضول نہیں ہوں بلکہ میں بھی کسی کا سہارا ہوں۔ میں اٹھی اور اپنی روتی ہوئی ساس کو گلے لگا لیا۔ مجھے میری مرحوم ماں یاد آ گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن کے بعد مجھے میری ماں اور میرے شوہر کو سہارا مل گیا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو اس نے اپنا پہلا بچہ میری گود میں ڈال دیا تو میری ادھوری زندگی کسی حد تک مکمل ہو گئی۔